السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث، اہل و عیال سے برتاؤ۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل اور عیال کا زیادہ خیر خواہ ہو۔ اس حدیث کے یہ الفاظ پوری حدیث کا کچھ حصہ ہیں۔ پوری حدیث یوں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کا زیادہ خیر خواہ ہو، اور تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کا خیر خواہ ہو۔ جب تمہارا کوئی ساتھی انتقال کر جائے تو اس کی برائی کرنا چھوڑ دو۔ اس حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے خاندان، اہل و عیال کے حقوق ادا کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک، خیر خواہی سے پیش آنے، ان کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ رسول اکرم نہ صرف بہترین منتظم اور حکمران تھے، بلکہ بہترین خاوند، بہترین باپ، بہترین بیٹے اور بہترین بھائی بھی تھے۔ گھر کا کام کاج خود کر لیتے، لکڑیاں لاتے، جوتا گانڑ لیتے، کپڑے کو پیوند لگا لیتے، دودھ دو لیتے، گھر کے کام کاج میں ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے، ان کی ضروریات، آرام اور تکالیف کا خیال رکھتے، انہیں ہر ممکن خوش رکھتے، ان کے پورے حقوق ادا کرتے، وقت دینے، ضروریات پوری کرنے میں ان کے درمیان عدل قائم رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو مارنے اور ان پر بے جا سختی کرنے سے منع فرمایا۔ بیوی بچوں کے بارے میں کنجوسی سے باز رہنے کی تعلیم دی، ان کی تعلیم اور تربیت پر خصوصی توجہ دینے کا حکم دیا۔ نہ صرف مردوں کو بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی، بلکہ عورتوں کو حکم دیا وہ خاوندوں کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اپنی عزت، عصمت، ان کے مال و دولت کی پوری حفاظت کریں۔ الغرض اسلام ایک جامع نظام حیات تشکیل دیتا ہے جہاں بیرونی، اندرونی، اجتماعی، انفرادی، معاشی، معاشرتی معاملات کو بطریق احسن سلجھایا جا سکتا ہے۔ اگلی حدیث، المؤمن اخو المؤمن، ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ حدیث کے یہ الفاظ پوری حدیث کا کچھ حصہ ہیں۔ پوری حدیث اس طرح ہے، ہر مومن ایک جسم کی طرح دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی عضو بیمار پڑ جائے تو پورے جسم میں اس تکلیف کو پاتا ہے اور محسوس کرتا ہے۔ اس حدیث میں مسلم اخوت، اتحاد، محبت کی تعلیم دیتے ہوئے دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا۔ جس طرح جسم کے کسی حصے کو کوئی تکلیف پہنچے تو سارا جسم بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے، یہی کیفیت تمام مسلمانوں کی ہے۔ جب کسی مسلمان کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے تو دنیا کے تمام مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا مسلمانوں کے دکھ اور درد میں شریک ہونا چاہیے۔ اسے اپنے جسم کا ضروری حصہ سمجھ کر تکلیف کی شدت محسوس کر کے اس کا مداوع کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو عملی طور پر باہمی اخوت، بھائی چارے، تعاون کی تعلیم دی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر فرمایا سب ایمان والے ایک عمارت کی مانند ہے جس کا ہر حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرے نہ کسی کو کرنے دے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضروریات کا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کا دکھ دور کیا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا روز قیامت کا کوئی دکھ دور فرمائے گا۔ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ آخری حدیث، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان کی ہر چیز، خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان کے لیے لائق احترام ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اکرم نے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کی عزت، عظمت، احترام، تکریم، جان، مال، جائیداد، حقوق اور عصمت حفاظت کی اہمیت کا احساس دلایا۔ قرآن کریم اور متعدد احادیث میں تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے سہارا قرار دیا گیا ہے۔ آپ نے تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا، تمام مسلمانوں کی خوشی، غمی، دکھ، درد، نفع، نقصان، تکلیف، راحت، عزت، بے عزتی کو مشترکہ قرار دیا۔ اللہ رب العزت کو مسلمانوں سے بہت پیار ہے، اس لیے اس کے ناحق قتل کی سزا، قصاص، دیت وغیرہ رکھی ہے۔ قرآن اور حدیث میں ایک مسلمان کے قتل کو پورے انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا۔ مسلمانوں کے مال کی چوری، اسے ضائع کرنے، ڈاکہ زنی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کاٹنے، قید و بند کی سزا رکھی گئی ہے۔
مسلمانوں کی بے عزتی، تمسخر، مذاق، تذلیل، توہین، بہتان، عزت دری پر کوڑوں، قید و بند، سنسار کی سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں چند احادیث: انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے مسلمانوں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ۔ جو ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، سب سے بڑا گناہ کسی مسلمان کی آبرو کی طرف بے سبب ہاتھ بڑھانا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو کوئی کسی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ تو منتخب احادیث پاک کا حصہ مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔